قاضی صاحب نے ایک نوجوان کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ جب نوجوان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ نوجوان نے کہا کہ میں سوئمنگ پول میں 2 گھنٹے نہانا چاہتا ہوں اور پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ عدالت میں موجود تمام لوگ حیران ہوئے کہ یہ مرنے سے پہلے آخر نہانا اور پیٹ بھر کھانا کیوں چاہتا ہے۔ خیر، اس کی آخری خواہش پر عمل کیا گیا اور باورچی سے کہا گیا کہ اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ باورچی نوجوان کے لیے کھانا تیار کرنے لگا تو نوجوان نے کہا ایسے نہیں، کھانا بھی میری مرضی کا ہی پکے گا۔ نوجوان سے جب اس کی مرضی پوچھی گئی تو اس نے کہا میں مرنے سے پہلے کھچڑی کھانا چاہتا ہوں۔ قاضی نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اس کے پیچھے نوجوان کی کوئی نہ کوئی چال ضرور ہے، آخر یہ کھچڑی کھانے کی ضد کیوں کر رہا ہے۔ قاضی نے نوجوان سے پوچھا کہ تم صرف کھچڑی ہی کیوں کھانا چاہتے ہو، جبکہ ہم نے تمہارے لیے بکرا ذبح کیا ہے۔ ہم نے سوچا مرتے وقت اس کی خواہش پوری کی جائے اور اس کو اعلیٰ کھانا فراہم کیا جائے، جبکہ تم ہو کہ کھچڑی کھانے پر ہی تولے ہو۔ نوجوان نے کہا کہ اس کھچڑی کھانے میں ہی میری جان بچ سکتی ہے۔ قاضی نے حیران کن لہجے میں کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کھانے سے جان بچ جانے کا کیا تعلق ہے؟ نوجوان نے کہا قاضی صاحب میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی اجازت دی جائے اور کھچڑی کھاتے وقت ہی میں اپنی بات ثابت کروں گا۔ باورچی نے مجرم کے لیے کھچڑی تیار کی اور اس کے بعد کھچڑی کھاتے وقت مجرم نے اپنی کہانی سنائی۔ نوجوان نے بتایا کہ آج سے کچھ عرصے قبل میں اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے ہاں دعوت پر گیا تھا، جہاں انہوں نے میرے لیے بہت سے کھانے تیار کیے۔ وہاں انہوں نے میری خدمت میں کھچڑی بھی پیش کی۔ جب میں نے کھچڑی کھائی تو مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس کھانے کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے زندگی میں میں نے کھچڑی نہیں کھائی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بتایا کہ اسے کھچڑی کہتے ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ اس کے بنانے کی کوئی ترکیب مجھے بتا سکتا ہے کیا؟ جب گھر جاؤں گا تو اپنی بیوی سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ مجھے کھچڑی بنا کر کھلائے۔ ان کے رشتہ داروں میں سے ایک عورت نے کہا کہ اس کو بنانے کی ترکیب بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے چاول لو، وہ بھی ٹوٹا یعنی ٹوٹے ہوئے چاول۔ چاولوں کو اچھی طرح پانی میں بھگو دو، پھر مسور کی دال لو، اس کو بھی پانی میں بھگو دو۔ اب ہانڈی میں چاولوں کے حساب سے ہی پانی ڈالو، اگر 1 پیالہ چاول ہے تو 2 پیالے اس میں پانی ڈالنا چاہیے۔ پھر چولہے پر رکھ دو، جب پانی ابلنے لگے تو علیحدہ سے بھگوئے ہوئے چاول ہاتھ سے نکال کر اس میں ڈالو، ساتھ ہی مسور کی بھگوئی ہوئی دال بھی اس میں ڈالو۔ اس کے بعد نمک بھی ڈال دو اور جب چاول آدھے پک جائیں تو اس میں گھی شامل کرو اور جب سارا پانی خشک ہو جائے تب چیک کرو چاول اچھی طرح گل گئے ہیں یا نہیں۔ اگر دل مطمئن ہو جائے تو اسے دم کر دو۔ 5 یا 10 منٹ کے دم کے بعد دیگچی چولہے سے اتار لیجئے، آپ کی کھچڑی تیار ہو گئی ہے۔ خود بھی کھائیں اور اپنے خاندان والوں کو بھی کھلائیں۔ میں بہت خوش ہوا کہ کھچڑی بنانے کا طریقہ تو بہت آسان ہے۔ اس میں مجھے گھر واپس جانا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ گھر جاتے ہی اپنی بیگم سے اس بات کی فرمائش کروں گا کہ مجھے کھچڑی بنا کے دو۔ میں وہاں سے واپس اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا اور راستے میں زور زور سے پکارنے لگا کہ کھچڑی کھچڑی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے یہ لفظ بھول ہی نہ جائے۔ گرمیوں کے دن تھے اور چلتے چلتے میری ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا تھا۔ میں تھک چکا تھا۔ راستے میں ایک کیکر کا درخت نظر آیا، گھنی چھاؤں والا درخت، اور اس کے نیچے آرام کرنے کی غرض سے میں بیٹھ گیا۔ مگر ٹھنڈی ہوا چلی تو مجھے کیکر کے نیچے ہی نیند آ گئی اور کافی دیر بعد میں نیند سے بیدار ہوا تو سوچنے لگا کہ اس ڈش کا کیا نام تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ وہ تو کھاچڑی تھی اور اب میں کھچڑی کا نام بھول گیا اور اب اسے کھاچڑی کھاچڑی کہتے ہوئے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کیا اور زور زور سے پکارنے لگا کھاچڑی کھاچڑی۔ آگے کسان اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا اور بیج بونے کے بعد وہ چڑیاں اڑا رہا تھا اور بیج تاکہ وہ بیج کھا نہ جائیں۔ کسان کے پاس سے گزرا اور کھاچڑی کھاچڑی کہنے لگا تو اس نے مجھے پکڑ کر مارنا شروع کیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں نے اتنی محنت کی ہے اور اس کے بعد بیج بویا ہے اور چڑیوں کو یہاں سے اڑا رہا ہوں، تم ہو کہ انہیں واپس بلا رہے ہو اور ان کو دعوت دے رہے ہو کہ وہ کھیت سے بیج کھا لیں۔ اب تم کھاچڑی کھاچڑی مت کہنا اور یوں کہو اڑ چڑی اڑ چڑی اڑ چڑی اڑ چڑی کہتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کسان نے کھیت میں جال بچھا رکھا ہے اور چڑیاں پھنسانے کے لیے بیٹھا ہے۔ سارے دن کی محنت کے باوجود اس کے جال میں ایک چڑی بھی نہ آئی تو میں اس کے پاس سے گزرا تو میں نے زور زور سے کہا اڑ چڑی اڑ چڑی اڑ چڑی۔ اس نے مجھے پکڑا اور مارنا شروع کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں صبح سے چڑیوں کی تلاش میں بیٹھا ہوں اور جال میں ایک چڑی بھی نہیں آئی اور تم ہو کہہ رہے ہو اڑ چڑی اڑ چڑی۔ اب تم نے دوبارہ اڑ چڑی کہا تو تجھے بہت مار پڑے گی۔ تم نے یوں نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے کہ آتی جاؤ تے پھنس ہی جاؤ۔ میں اپنے سکون کو سہلاتا ہوا دوبارہ سفر کے لیے روانہ ہوا اور راستے میں یوں کہتے ہوئے چل پڑا کہ آئی جاؤ تے پھنسی جاؤ، آئی جاؤ تے پھنسی جاؤ۔ یہ کہہ رہا تھا کہ راستے میں نے دیکھا کہ پولیس والوں نے ایک چور کو پکڑا ہوا ہے۔ میں نے سپاہیوں کے پاس سے گزرا اور کہا کہ آئی جاؤ تے پھنسی جاؤ۔ ان کو بہت غصہ آیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص ہمارا مذاق
اڑا رہا ہے۔ ایک تو سارا دن ہم دوڑ دھوپ کے بعد اس چور کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اوپر سے یہ ہم پر طنز کر رہا ہے کہ آئی جاؤ تے پھنسی جاؤ۔ سپاہیوں نے مجھے اور بری طرح مارنا شروع کیا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم تمہارے باپ کے نوکر ہیں کیا؟ اب تم نے یہ فقرہ نہیں کہنا بلکہ تم نے کہنا ہے کہ خدا یہ ویلا کسی تے نہ لاوے، یعنی خدا یہ وقت کسی پر نہ لائے، خدا یہ وقت کسی پر نہ لائے۔ یہ کہتا ہوا دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہوا تو میں اپنے راستے پر گامزن ہی تھا کہ میں نے دیکھا راستے میں ایک بارات جا رہی تھی۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے میرے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ خدا یہ وقت کسی پر نہ لائے، تو باراتیوں نے مجھے وہیں پکڑا اور مارنا شروع کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاہل انسان، تم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ الفاظ غلط ہیں، تم ایسا کہو، بلکہ یوں کہو خدا یہ وقت سب پر لائے۔ میں نے اس بات پر عمل کیا اور دوبارہ سفر پر یہ کہتے ہوئے روانہ ہوا کہ خدا یہ وقت سب پر لائے، خدا یہ وقت سب پر لائے۔ میری بدقسمتی تھی کہ راستے میں ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگ میت کو قبرستان میں دفنانے جا رہے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزرا اور زور زور سے کہا کہ خدا یہ وقت سب پر لائے۔ جب میت کے لواحقین نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے بھی مجھے مارنا شروع کیا اور کہا کہ جاہل انسان، ایسا مت کہنا بلکہ یوں کہنا خدا ایسا ویلا کسی دشمن تے بھی نہ لے آئے، یعنی خدا ایسا وقت کسی دشمن پر بھی نہ لائے۔ میں اس کی بات مان لی اور اس بات کا ود کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ مجھے لگا کہ میں اپنے گاؤں میں داخل ہو چکا ہوں۔ بار بار مار کھانے کی وجہ سے مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ میں کنویں میں پانی پینے گیا تو دیکھا کہ کنویں کے اندر کسی آدمی کی لاش تیر رہی ہے۔ میں اپنی پیاس بھول گیا اور سوچنے لگا کہ اس آدمی کو کس نے مارا ہوگا۔ گاؤں کے کچھ عورتیں کنویں سے پانی بھرنے آئی تو انہوں نے دیکھا کہ میں کنویں پر کھڑا ہوں۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی گھر واپس گئی اور اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے کسی کا قتل کیا اور اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ گاؤں والے مجھے پکڑ کر آپ کے پاس لائے اور آپ نے بغیر میری کوئی بات سنے صرف موقع کے گواہوں کو دیکھتے ہوئے مجھے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ قاضی صاحب، میں بے گناہ ہوں۔ وہ قاضی کو ابھی اپنی کہانی سنا ہی رہا تھا کہ ایک عورت عدالت میں پیش ہوئی اور اس بات کا اقرار کیا کہ مرنے والا شخص میرا شوہر تھا۔ قاضی صاحب، میرے شوہر کو اس آدمی نے نہیں بلکہ میں نے خود مارا ہے۔ میں اسے کنویں میں دھکا دے کر گھر دیا تھا کیونکہ میں نے اس غیر محرم عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کافی عرصے سے میں اپنے شوہر کی شکایت دوسرے لوگوں کی زبان سے سن رہی تھی، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ لوگ ہمارے گھر کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے میرے شوہر کے خلاف بدظن کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے یہ بات برداشت نہ ہو سکی اور میں نے اسے مار ڈالا۔ کنویں میں پانی پی رہا تھا تو میں نے اسے دھکا دے دیا اور واپس گھر بھاگ گئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔